نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ جو آیت کریمہ آج کے ہمارے درس کا حصہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ایک انتہائی اہم کام کا ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو بھی تم میں سے صاحب اختیار یا کوئی حاکم تم میں مقرر ہو جائے تو اس کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اور اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ کی طرف، والرسول، اور اس کے رسول کی طرف، اگر رسول موجود ہو۔ اگر رسول موجود نہیں تو اس کی سنت کی طرف اس معاملے کو لوٹانا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور دن آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ معاملے کو، اختلاف کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف لوٹانا یہ زیادہ بہتر بھی ہے، زیادہ مناسب بھی ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اس حالی صحابی جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر مقرر کیا اور اس کو بھیجا، وہاں اپنے مقام پر پہنچ کر اس لشکر کے امیر جو صحابی تھے، ان کا اپنی رعایا جو ان کے ماتحت لوگ تھے، ان پر کسی وجہ سے ان کو غصہ آیا۔ اب انہوں نے اپنی رعایا سے پوچھا کہ کیا اللہ کے پیغمبر نے مجھے تمہارا امیر بنا کر بھیجا؟ انہوں نے کہا بے شک آپ کو ہی امیر بنا کر بھیجا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اس صحابی نے پوچھا میں جس کام کا حکم دوں گا تم کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، امیر کی اطاعت ہم سب پر لازم ہے، ہم تو ضرور وہ کام کریں گے۔ پھر اس صحابی رسول نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ اور سب اس میں کود جاؤ۔ اب اس صحابی کو اپنی رعایا پر کسی وجہ سے غصہ آیا ہوا تھا، تو انہوں نے حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ اور سب اس میں کود پڑو۔ اس لشکر میں ایک نوجوان صحابی تھے، انہوں نے کہا رکو، ابھی کودنا نہیں ہے، اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو پھر دنیا ہی ہم اس آگ میں کود پڑے اور اپنے آپ کو مار دیں، پھر ہمارا دین اسلام میں آنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کروں گا، اگر وہ بھی ہمیں اس کام کا حکم دیں تو پھر میں بخوشی اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب یہ معاملہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تم آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ پھر آگ میں ہی رہتے، کیا مطلب کہ کل قیامت کے دن بھی آگ میں ہی گزارتے۔ لیکن پھر اللہ کے پیغمبر نے وہاں فرمایا کہ امیر کی اطاعت معروف کام میں ہے، نیکی کے کام میں امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمان پر امیر کی بات ماننا اور سننا فرض اور واجب ہے،
اگرچہ طبیعت اس کام کے کرنے پہ، اس حکم کو پورا کرنے سے روکے بھی صحیح، پھر کہ امیر کی اطاعت لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لیکن اس وقت تک لازم ہے جب تک وہ امیر کسی خلاف شرع کام کا حکم نہ دے۔ اگر امیر کسی خلاف شرع کام کا حکم دے گا تو پھر امیر کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، واطیعوا الرسول اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں، حاکم لوگ ہیں، ان کی بھی اطاعت ان پر لازم اور ضروری ہے۔ اب یہاں اللہ نے اللہ کی اپنی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت کو اکٹھا ذکر کر دیا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میں محمد کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں محمد کی اطاعت کی، ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے حقیقت میں محمد کی نافرمانی کی۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور امیر کی اطاعت کو اکٹھا ذکر کر دیا۔ اور پھر اللہ کی اطاعت جو کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی جو فرمانبرداری کرتے ہیں، پھر ان کا مقام کیا ہے؟ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ہم نماز میں ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام کیا۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ من النبیین، نبی یہ بھی انعام یافتہ ہے کہ ان پر اللہ نے انعام کیا۔ والصدیقین، جو سچے لوگ ہیں یہ بھی انعام یافتہ ہیں کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ سچے لوگوں کا راستہ ہے۔ والشہداء، جو شہید لوگ ہیں، والصالحین اور نیک لوگ، یہ وہ راستہ ہے جو جس کی ہم بار بار نماز میں دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ من النبیین، نبیوں کا راستہ، صدیقین جس راستے پر چل رہے ہیں، شہید جس راستے پر چل رہے ہیں، والصالحین اور صالح لوگ، نیک لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر قربان جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس نے میں اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، کل قیامت کے دن میں اللہ ان لوگوں کی صفوں میں اس کو بھی کھڑا کر دوں گا جن پر میں اللہ نے انعام کیا، چاہے وہ انعام یافتہ نبی ہو، چاہے وہ صدیقین ہو، چاہے وہ صلحاء اور شہداء اور صالحین ہو۔ اطاعت کرنے والے کو کل قیامت کے دن میں اللہ نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے صف میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ مقام ہے جو دنیا میں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کر کے زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں اس کو نبیوں کی صفوں میں، شہداء کی صف میں، صدیقین کی صف میں اور نیک لوگوں کی صفوں میں کھڑا کروں گا۔ کیا مطلب؟ ان لوگوں کے ساتھ ان کا بھی حساب ہوگا، یعنی جو مقام ان کا ہوگا اللہ ان کو بھی وہی مقام عطا کرے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہمارے دین اسلام میں جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ 4 قسم پر ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو سب سے پہلے ہم نے کتاب اللہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب اس معاملے میں کیا کہتی ہے، پھر ہم نے حدیث مبارکہ میں دیکھنا ہے، پھر ہم نے اجماع امت کو دیکھنا ہے کہ امت کا کس بات پر اتفاق ہے، پھر ہم نے قیاس کو دیکھنا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے انہی 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، پہلی دلیل کتاب اللہ کا ذکر آ گیا۔ دوسری دلیل واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، حدیث مبارکہ کا ذکر آ گیا ہے۔ اور یہ جو 4 دلیلیں ہیں یہ دین اسلام میں حجت ہیں۔ حجت کا مطلب یہ ہے کہ ان دلیلوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔
دوسری دلیل اللہ نے ذکر کر دی باقی اور رسول حدیث مبارکہ کا ذکر آ گیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تیسری چیز وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو صاحب اختیار ہیں۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو لفظ اولِ الامر کا ذکر آیا ہے وہ اس کا معنی کرتے ہیں اس سے مراد صاحب اختیار ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو۔ دینی لحاظ سے کیا مراد؟ علماء، فقہاء، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں وہ صاحب اختیار ہیں دین کے معاملے میں، اور دنیاوی معاملات میں حاکم ہے، وقت کا حکمران ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ دینی دنیاوی اعتبار سے صاحب اختیار ہیں۔ تو جو اللہ نے حکم دیا اطیعوا اولي الامر منکم، اس سے مراد عام ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے کوئی صاحب اختیار ہے چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے صاحب اختیار ہے۔ تو اللہ نے اشارہ کر دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرنی ہے صاحب اختیار کی، اس میں اجماع امت کا ذکر آ گیا ہے۔ پھر دنیا میں جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں یا تو وہ منسوخ ہوں گے، کیا مطلب کہ قرآن میں اس کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، یا وہ غیر منسوخ ہوں گے کہ اس کا قرآن و حدیث میں حدیث متواتر مشہور میں اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر تو وہ منسوخ ہیں تو پھر تو ہم نے کتاب اللہ پہ نظر کرنی ہے اور اس پر عمل کر دینا ہے کہ کتاب اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے اسی طرح ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر وہ غیر منسوخ ہے کہ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے اس مسئلے کا، نہ وہ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے یہ احکام خدا بندی کے لیے خزینہ ہے یا دفینہ ہے، دو لفظ ہے۔ یہ جو کتاب و سنت ہے یہ احکام خدا بندی کے لیے خزینہ ہے یا دفینہ ہے۔ خزینہ کا مطلب کیا؟ مطلب خزانہ، گھر کا کوئی خزانہ ہونا تو ہر دیکھنے والا جس کو اللہ نے آنکھ دی ہے اس خزانے کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں یا تو وہ قرآن مجید میں خزینہ کے طور پر ہوں گے، کیا مطلب ظاہر ہوں گے، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا، جس طرح اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، واضح ہے، ہر صاحب علم آدمی اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ لیکن کچھ احکام وہ ہیں جو دفینہ ہیں، کہ قرآن میں دفن ہیں، ان کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے تب وہ احکام سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ کام ہوتا ہے علم والوں کا، جن کو اللہ نے علم دی ہے، مہارت دی ہے، وہ پھر قرآن کی آیات میں غور و فکر کر کے قرآن کی گہرائی میں جا کر احکام نکالتے ہیں۔ یہ وہ قرآن کے احکام ہیں جو قرآن کے اندر دفن ہیں، اور ان احکام کو جو نکالتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کے اندر قرآن کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، قرآن کے اندر غور و خوض کر کے ان سے احکام کو، مسائل کو استنباط کرتے ہیں، اور اسی کا نام قیاس ہے۔ اور یہ چوتھی دلیل ہے جو ایک حجت ہے کہ پہلی دلیل کتاب اللہ، کہ اگر کوئی مسئلہ ہے اور وہ منسوخ ہے تو ہم نے کتاب اللہ کی طرف نظر کرنی ہے، پھر اس کے بعد سنت رسول اللہ کی طرف نظر کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر اجماع امت کو دیکھنا ہے، اجماع صحابہ کہ صحابہ کرام کا کس مسئلے پر اتفاق ہوا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہم نے قیاس، جو صاحب اختیار علماء ہیں، جو مجتہد ہوتے ہیں، وہ جس مسئلے کو استنباط کرتے ہیں، کیا مطلب قرآن مجید میں جس طرح کل کے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہیں جانا۔ یہاں میں نے ایک مسئلہ ذکر کیا تھا کہ نیند کا غلبہ بھی ہو پھر بھی نماز کے قریب نہیں جانا ہے، اسی آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب قرآن کی جو ظاہری آیت ہے وہاں صرف نشے کا ذکر ہے، لیکن علماء نے اس آیت کی گہرائی میں جا کر یہ بھی مسئلہ نکالا ہے، قیاس کیا، کیونکہ نیند میں بھی انسان کی عقل انسان کی کنٹرول میں نہیں ہوتی، انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا کہہ رہا ہے، تو جس طرح نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا، اسی آیت پر قیاس کرتے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ وہ چوتھی دلیل ہے جس کا ذکر، جس کو قیاس کہتے ہیں، اور وہ اولل امر کی جو لفظ ہے اسی سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قیاس کی حجت ہے دین میں۔ تو اس آیت کریمہ میں جہاں اپنی اللہ کے رسول کی اطاعت اور حاکموں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ نے ان چار ادلہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑی دلیل کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع امت، اور پھر قیاس ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آگے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف اس معاملے کو لوٹانا، کیا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف لوٹانا ہے کہ وہ اس مسئلے میں اللہ کی کتاب ہمیں کیا حکم دیتی ہے، والرسول،
اگر وہ رسول موجود ہے تو معاملہ اس کی طرف لے کر جانا ہے، اگر رسول تم میں موجود نہیں والرسول، پھر اس نبی کی سنت کو دیکھنا ہے کہ اس نبی میں ہمیں نبی کی سنت، اس مسئلے میں، اس اختلاف میں ہمیں نبی کی سنت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے دن آخرت پر ایمان رکھتے ہو، پھر یہ کام تمہیں کرنے ہوں گے کہ اختلاف جب بھی ہو جائے تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف لوٹانا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بڑی دردناک حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر بھلا کون جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بھلا جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ کیونکہ اللہ نے اصلاً جنت بنائی ہی ایمان والوں کے لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جنت تمہارے لیے تیار ہے، لیکن دنیا میں مسلمان اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کر کے گویا وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہا ہے، تو بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خاص طور پر ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، ایمان والوں جہاں میں اللہ کا حکم ماننا ہے وہاں اللہ کے رسول کا بھی حکم ماننا ہے، اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں چاہے وہ دینی لحاظ سے ہیں چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہیں، لیکن ان کی بات اس وقت تک ماننی ہے جب تک وہ شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم نہ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی وہ کسی کو کسی علاقے کی طرف حاکم بنا کر بھیجتے تھے تو اسے ایک کاغذ پر لکھ کر دیتے تھے، وہاں کے لوگوں کو وہ دکھائے کہ اس کی بات سننی ہے، ہر معاملے میں اس کی بات سننی ہے، لیکن اگر یہ کوئی ایسی بات کرے کہ تمہارے دین کے خلاف ہو تو پھر تم اپنی گردن تو قلم کروا دینا، اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا۔ تو حاکم کی بات بھی اس وقت تک ماننی ہے جب تک وہ شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم نہ دے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کوئی حاکم ہے چاہے دینی لحاظ سے کوئی حاکم ہے۔ پھر اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ہمیں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے جس کا اشارہ حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ حاکم عام ہے، اگر کوئی خامد ہے تو وہ اپنی بیوی پر حاکم ہے، اب بیوی پر خامد کا حکم ماننا لازم ہے، اگر کوئی باپ ہے تو وہ اپنے بیٹوں پر حاکم ہے، اب بیٹوں پر باپ کا حکم ماننا ضروری ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی خامد ہے تو اپنی بیوی کے متعلق ذمہ دار ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی بیوی کے متعلق اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک خامد جنت میں جا رہا ہوگا لیکن اس کی بیوی اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہوگی، اس کی بیوی رک جائے گی، یا اللہ یہ میرا خامد جنت میں جا رہا ہے، خود تو بڑی نیکیاں کر رہا ہے، یہ دنیا میں مجھے دنیاوی کاموں پر تو مارتا تھا کہ تو نے کھانا ٹھیک نہیں بنایا، فلاں کام نہیں ٹھیک کیا، تو کیا یہ مجھے دین کے کام پر سختی نہیں کر سکتا تھا؟ پھر اللہ اس بیوی کی بات کو مانتے ہوئے اس خامد کو بھی جہنم میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ اس خامد کی ذمہ داری تھی کہ جہاں اس نے دنیاوی امور پر توجہ دی تھی وہاں اس کی دینی امور پر بھی توجہ دینی تھی، تو یہ خامد کی ذمہ داری ہے اور کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی باپ ہے تو اپنے بیٹے کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس کے اپنی بیٹے کی تربیت کرنا وغیرہ ہر معاملے میں وہ ذمہ دار ہے، اور وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کل قیامت کے دن ان سب ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جس معاملے میں بھی کوئی حاکم ہے صاحب اختیار ہے اس کی اطاعت کرنی ہے،
تو اللہ نے حکم دیا ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اور اگر کسی معاملے میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو ادلہ اربع کی طرف لوٹانا ہے، چاہے ادلہ اربع میں سب سے بڑی دلیل کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع امت اور پھر قیاس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔